مصیبت مانگتے نہیں. مانگنی چاہیے عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے. مصیبت مانگنے کی چیز نہیں. آ جائے تو پھر اس پر صبر کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے. تو چونکہ مانگنے کی چیز نہیں، لہذا مانگنے کی چیز یہ ہے کہ متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا، کہ ہمارے بینائی بھی سلامت رہے، ہماری سماعت بھی سلامت رہے، اور ہماری ساری قوتیں بھی سلامت رہیں جب تک ہم زندہ رہیں. اور پھر آگے مانگا وَجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، یعنی یہ جو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ بھئی مصائب کو آسان کر دے، تو مصیبت اگر کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے پہنچی، دوسرے نے ہم پر ظلم کیا، تو اس ظلم کا جواب دینا، اس کا انتقام لینا، یہ صبر کے منافی نہیں. ظالم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے جو تمہیں مارا ہے یہ اللہ کی تقدیر سے مارا ہے، یہ میں نے اللہ کی تقدیر سے مارا ہے، میرا کیا قصور. تو یعنی اب ظالم یہ کہنے لگے کہ بھئی جب آپ تقدیر پر اتنا یقین رکھتے ہو تو میں اگر میں نے جو مارا وہ اسی لیے مارا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ تقدیر میں تو بے شک لکھا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں کہ یہ ظالم ہے تو ظالم کے ظلم کا اس کو بدلہ ملے گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا. لہذا وَجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، جو ہمیں مصیبت ہمیں پر ظلم کرے اس کا بدلہ بھی لیجیے ہم سے. وَجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، ہمارا بدلہ ہو اس پر جو کہ ہم سے ظلم کرے. ظلم کرنے والے کو یہ کہنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی یہ تو تقدیر میں لکھا تھا لہذا میں نے مار دیا تمہیں. تمہارا کام تو شریعت کی تعمیل تھی، شریعت کی تعمیل تھی. شریعت کی تعمیل یہ تھی کہ تم ظلم نہ کرتے، تم نے ظلم کیا شریعت کے برخلاف، تو اس واسطے اس کا تمہیں بدلہ بھی ملے گا. وَجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، جو ہم سے ظلم کرے تو ہمارا بدلہ بھی اس سے لے لیجیے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ظلم کا جواب دینا، ظلم کا دفاع کرنا، بلکہ اس کا بدلہ لینا بھی، جو ظلم کے مساوی ہو، برابر ہو، کبھی اس سے کمی بیش نہ ہو. وَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، تو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اتنی ہی تکلیف تم دوسرے کو بھی پہنچا سکتے. تو وَجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، اسی طرح جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرمائیے. یعنی تقدیر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، وہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا. اگر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے تو بیٹھے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے کہ بھئی تقدیر کے حساب سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. نہیں، بلکہ جب کوئی دشمنی کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کا دفاع کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا. توکل یہ نہیں ہے، نہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھ جائے. تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یعنی شریعت کے مطابق جو کام ہے وہ کرتا رہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرے، لیکن یہ سمجھے کہ ظاہری اسباب اپنے طور پر خود مؤثر نہیں ہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے تاثیر نہ ہو. اس لیے وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، دشمنوں کے خلاف ہمیں ہماری مدد فرمائیے، ہمارا دفاع فرمائیے. دیکھو کتنی نزاکتیں ہیں ایک جملے میں، کہ تقدیر پر ایمان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ عمل کے منافی نہیں، جو عمل مناسب ہے اس کے منافی نہیں ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچے کو قتل کرنے پر بڑی سخت تنبیہ کی، لقد جئت شیئا نکرا، کیونکہ اس واسطے کہ شریعت کے اعتبار سے اس کا وہ عمل جائز نہیں تھا، لیکن تکوینی اعتبار سے وہ جائز تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کیسے آتی ہے؟ وہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جو ملک الموت ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو بظاہر تو وہ قاتل ہوئے، یعنی انہوں نے قتل کا ارتکاب کیا، آدمی کو مار دیا، قتل ہوا، لیکن چونکہ تکوینی طور پر اللہ کا حکم تھا لہذا وہ قاتل نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے کارندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے کسی کو موت دے دی۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی تکوینی کارندے تھے، تو جس طرح ملک الموت آ کر روح قبض کر لیتا ہے، اسی طرح حضرت خضر نے بھی جا کے اس کو قتل کر دیا، تو وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو بہرحال تقدیر جو ہے وہ بہانہ نہیں بننی چاہیے بے عملی کی، یہ مطلب ہے۔ تقدیر کو بہانہ بے عملی کا نہیں بنانا چاہیے کہ جو تقدیر میں ہوگا ہو رہے گا، ہم تو بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔